آپ بھی ان خواتین میں سے ہیں جو صبح سے رات تک اپنے شوہر، بچوں اور گھر والوں کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو وہ عزت اور اہمیت نہیں ملتی جس کی آپ خود کو حقدار سمجھتی ہیں؟ کیا کبھی کسی کی ایک بات نے آپ کو خاموشی سے رلا دیا ہے؟ کیا کبھی ایسا لگا کہ آپ کی قربانیوں کو سب نے معمول سمجھ لیا ہے؟ اگر آپ کے دل میں بھی یہ سوال آتا ہے تو آپ اکیلی نہیں ہیں۔ آپ جیسی 90% خواتین ایسی ہیں جو دل میں سوچتی ہیں کہ آخر میری قدر کیوں نہیں ہوتی۔ تو آج کی ویڈیو آپ کی سوچ کو بدل سکتی ہے، آپ کی عادات کو بدل سکتی ہے، آپ کو وہ اہمیت اور عزت دلا سکتی ہے، کیونکہ آج میں نے آپ کو ایک ایسے 8 اصول بتاؤں گی جو کسی پر زبردستی اپنی بات منوانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی شخصیت، اعتماد اور تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے مدد دیں گے۔ ہو سکتا ہے ان میں سے صرف ایک اصول بھی آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی لے آئے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ آخری اصول وہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ وہی سب سے زیادہ اہم ہے۔ السلام علیکم دوستوں، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، امید کرتی ہوں آپ بھی ٹھیک ہوں گے۔ صبح کا آغاز ہوتا ہے ناشتے سے، پہلے نماز پڑھتے ہیں پھر ناشتہ کرتے ہیں۔ آج میں بنا رہی تھی روکھنی روٹی یا روکھنی پراٹھا جو بھی کہتے ہیں لوگ، تو اس میں تھوڑا سا کرکری ٹائپ کی ہوتی ہے، مجھے اچھی لگتی ہے، خستہ خستہ سی، تو وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، تو آج میں وہ بنا رہی تھی کافی عرصے بعد۔ تو میرا آغاز دن کا نماز اور ناشتے سے ہوتا ہے، اس کے بعد گھر کے کام، پھر آپ سے بات چیت۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے، آج کی ویڈیو ان عورتوں کے لیے بہت موسٹ امپورٹنٹ ہے جن کی جو خود اپنی عزت نہیں کرتی یا کوئی ان کی عزت نہیں کرتا۔ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں اور یہ 8 اصول اپنائیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئے گی۔ چلے آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ کبھی کبھی انسان پوری زندگی دوسروں کی خوشیوں کے لیے لگا دیتا ہے، لیکن پھر بھی اسے وہ عزت اور اہمیت نہیں ملتی جس کی وہ امید رکھتا ہے۔ خاص طور پر بہت سی خواتین کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب وہ سوچتی ہیں کہ میں سب کے لیے اتنا کچھ کرتی ہوں پھر بھی میری قدر کیوں نہیں ہوتی۔ تو اگر آپ نے بھی کبھی کبھی یہ سوال خود سے کیا ہے تو آپ اکیلی نہیں ہیں۔ 90% خواتین ایسی ہیں جو یہی سوچتی ہیں، تو ان سب کے لیے یہ آج کی ویڈیو ہے۔ لیکن ایک بات میں پہلے ہی واضح کر دوں کہ عزت زبردستی نہیں لی جا سکتی، نہ ہی کسی کو مجبور کیا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کی عزت کرے۔ البتہ ہم اپنے کردار، رویہ اور فیصلوں میں ایسی تبدیلیاں ضرور لا سکتے ہیں جس سے وقت کے ساتھ ساتھ دوسروں کا رویہ بہتر ہو سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا اصول، خود اپنی قدر کریں، خود اپنے آپ کو عزت دیں۔ سب سے پہلے اگر آپ خود ہی اپنی رائے، اپنی صحت، اپنے آرام، اپنی خوشی کو، اپنی عزت کو اہمیت نہیں دیں گے تو دوسروں سے اس کی توقع کرنا مشکل ہے۔ روزانہ کچھ وقت صرف اپنے لیے نکالیں، اپنی صحت کا خیال کریں، اچھی کتاب پڑھیں اور کوئی نئی چیز سیکھیں جس سے آپ کو خود کو اہم سمجھتی ہیں، تو آپ کا اعتماد بھی بڑھے۔ اگر آپ خود کو اہم سمجھیں گی نا تو آپ کا اعتماد بڑھے گا اور یہی اعتماد آپ کے رویے میں نظر آئے گا۔ دوسرا اصول، ہر وقت سب کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ بہت سی خواتین ہیں ہر وقت دوسروں کے لیے صرف سوچتی ہیں، صرف دوسروں کے لیے سوچتی رہتی ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، کسی کو کوئی بات نہ بری لگ جائے، کوئی مسئلہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے۔ وہ اپنی خواہشات قربان کرتی رہتی ہیں اور اپنے اوپر کوئی وقت نہیں لگاتی، کچھ سوچتی نہیں، اپنے لیے نہیں سوچتی، ہمیشہ دوسروں کے لیے سوچتی ہیں۔ تو ان کا بہت فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور ان کو نہ عزت دی جاتی ہے نہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ان سے وہ صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ وقت پہ ان سے کام لیا جا سکے، کیونکہ وہ اپنی عزت خود نہیں کرتی، تو اور ہر وقت اپنی خواہشات کو قربان کرتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ کہ ہر بات پر ہاں کہنا ہمیشہ کے لیے اچھا نتیجہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بات آپ کے لیے مناسب نہیں تو احترام کے ساتھ آپ نہیں کہنا بھی سیکھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کسی کو ہاں ہی کہیں، کبھی کبھار نہیں کہنے سے بھی آپ کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تیسرا اصول، اپنی بات اعتماد سے کریں۔ ہمیشہ پر اعتماد ہو کے اپنی بات کریں۔ اگر آپ اپنی بات کرتے ہوئے ڈریں گی تو لوگ بھی شاید اسے سنجیدگی سے نہ لیں۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آواز کو بلند کریں، بلکہ سکون، اعتماد اور واضح انداز میں بات کریں۔ لوگ اکثر ایسے شخصیت کی بات زیادہ غور سے سنتے ہیں جو اعتماد کے ساتھ مگر احترام سے گفتگو کرتا ہے۔ اس کے لیے گفتگو کا انداز بہت ضروری ہوتا ہے، احترام اور ادب سے۔ چوتھا اصول، اپنی شخصیت پر کام کریں۔ روزانہ صرف آدھا گھنٹہ خود پر لگائیں، صرف آدھا گھنٹہ، زیادہ نہیں۔ 24 گھنٹے میں سے آدھے گھنٹے آپ اپنے اوپر لگائیں۔ اچھی نیند لیں، صاف ستھرا لباس پہنیں، مثبت سوچ رکھیں، پازیٹیو سوچیں، اچھا سوچیں اور اچھی گفتگو کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں مل کر نا ایک بڑی تبدیلی پیدا کر دیتی ہیں آپ کی شخصیت میں،
اور اس سے آپ کی شخصیت نکھر جاتی ہے، آپ میں اعتماد آتا ہے اور آپ کے اندر ایک بہت اچھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ پانچواں اصول، اپنی حدود بنائیں، اپنی باؤنڈریز بنائیں۔ ہر شخص ہر وقت آپ سے اپنی مرضی کا کام کرواتا رہے اور آپ کبھی انکار نہ کریں تو وقت کے ساتھ لوگ اسے اپنا معمول سمجھ لیتے ہیں، وہ اپنا حق سمجھ کے لیتے ہیں آپ سے، حالانکہ وہ آپ کا فرض نہیں ہوتا، لیکن اس کو لوگ حق سمجھتے ہیں اور حق سے کہتے ہیں کہ ہمارا یہ کام، کیونکہ آپ نے کبھی ان کو نہ نہیں کیا ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے نا، آپ اس کو اچھے سے منع کرنا سیکھیں۔ چھٹا اصول ہے بچوں کے لیے مثال بنے۔ بچے صرف نصیحت سے نہیں سیکھتے، وہ والدین کا رویہ بھی دیکھ کر سیکھتے ہیں۔ اگر آپ خود اپنی عزت نہیں کریں گی نا، تو بچے بھی آپ کی عزت نہیں کریں گے، وہ خود کی بھی عزت نہیں کریں گے۔ اگر آپ خود دوسروں کی عزت کریں گی، سچ بولیں گی، وعدہ پورا کریں گی، تو بچے بھی یہی عادتیں اپنائیں گے۔ ساتواں اصول، شکایت کم شکر زیادہ۔ زندگی میں مشکلات ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر گھر میں، لیکن اگر ہر وقت صرف شکایت ہی کی جائے تو گھر کا ماحول بہت متاثر ہوتا ہے۔ ہر دن اللہ کے کم سے کم 3 نعمتوں پہ شکر ادا ضرور کریں۔ یہ عادت انسان کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں، استغفار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، نماز کی پابندی کریں اور شکر کی اور استغفار کی عادت کو اپنا لیں۔ یہ عادت انسان کے اندر نا بہت سکون پیدا کرتی ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے جب آپ ہر بات پہ اللہ کا شکر ادا کریں، تو اللہ آپ کو ہر نعمت سے اور نوازتا ہے، اور زیادہ نوازتا ہے۔ ناشکرہ پن اللہ کو ناپسند ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ کوشش کریں، استغفار پڑھتی رہیں اور شکر ادا کرتی رہیں اور نماز کی پابندی کریں۔ انشاءاللہ آپ کے اندر ایک مثبت تبدیلی آئے گی۔ اور دعا بھی ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں، دعا کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں۔ اور اللہ کی رضا ہمیشہ انسان کو مضبوط بناتی ہے، اس بات پہ قائم رہیں اور نماز کی پابندی کریں اور دعا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اچھا اخلاق اپنائیں۔ یہ چیزیں انسان کی شخصیت میں ایسی مضبوطی پیدا کرتی ہیں نا، جس کا اثر اس کے گھر اور تعلقات پہ بھی پڑتا ہے۔ اچھے اخلاق کی جو ہے نا، اسلام میں بھی بہت زیادہ تاکید ہے۔ آپ کا اچھا اخلاق آپ کے اندر کانفیڈنس لاتا ہے۔ آپ مثبت سوچیں گی تو آپ کا اخلاق بھی اچھا ہوگا، آپ کو لوگ پھر اہمیت اور عزت دیں گے۔ جب آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو لوگ آپ کو پوچھیں گے، آپ کی اہمیت اور عزت لوگوں کے دلوں میں خود بخود پیدا ہوگی، کیونکہ عزت کروائی نہیں جاتی، عزت خود بخود آتی ہے، دل میں محبت خود بخود آتی ہے، اسی طرح عزت بھی دلوں میں خود بخود پیدا ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہو، کیونکہ اسلام میں اچھے اخلاق کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ اچھا، یہ چیزیں انسان کی شخصیت میں مضبوطی پیدا کرتی ہیں اور ایسا اثر کرتی ہیں جس کے گھر اور تعلقات پہ بھی بہت فرق پڑتا ہے۔ آخر میں اگر آج آپ کو لگتا ہے کہ لوگ آپ کی قدر نہیں کرتے تو مایوس نہ ہو، تبدیلی دوسروں سے پہلے اکثر اپنے اندر سے شروع کریں۔ اپنی عزت کریں، اپنے کردار کو بہتر بنائیں اور اچھے تعلقات بنانے کے لیے صبر، احترام اور حکمت سے کام لیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں لکھیں میں آج سے اپنی قدر خود کروں گی۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں خواتین، شادی شدہ زندگی، بچوں کی تربیت اور خوشحال گھرانے پر مزید ایسی ویڈیوز بناؤں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میری ویڈیوز کو ضرور دیکھیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو ضرور شیئر کریں، کمنٹ کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کی ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، میری ویڈیوز آپ کو، اور یہ موضوع آپ کو کیسا لگا۔ چلیں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔